بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنانی ہے اور یہ حدیث ہمارے بہت سے شکوک اور شبہات کو دور کر دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث کا نمبر ہے 6502 اور کتاب الرقاق ہے، یعنی امام بخاری ایک کتاب باندھتے ہیں اور کتاب کا نام رکھتے ہیں کتاب الرقاق۔ رقاق یعنی دل کو نرم کرنے والی جو باتیں ہیں یا احادیث ہیں، وہ ساری انہوں نے اس ایک کتاب کے اندر جمع کی ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ایک پھر باب باندھتے ہیں، باب التواضع، یعنی عاجزی اختیار کرنے کے بارے میں یہ باب ہے، اس کے اندر یہ حدیث لے کے آتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ابتدا کے اندر عرض کر دوں کہ آج کل مرزا جونیئر جیل میں اور مرزا سینئر غلام قادیانی اور دیگر اس قسم کے کئی لوگ ہیں، غلام احمد پرویز ہے، جوید غامدی ہے، تو ایسے لوگوں نے اولیاء اللہ کو جناب بدنام کرنے کے لیے اور اولیاء اللہ کے اوپر تان کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے اوپر تان کرنے کے لیے بہت سے شکوک اور شبہات پیدا کیے، اور جو ہمارا اسلام کا ایک نظام ہے روحانیت کا، جس کو تصوف کہتے ہیں، صوفی ازم کہتے ہیں، تو اس کو سمجھ لے کے ڈی گریڈ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کیے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو اسلام کی ہماری روح ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یعنی وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ روح محمدی ہے کہ اسلام کا جو روحانیت کا نظام ہے، اور آپ دیکھیے سورہ البقرہ کی ابتدا کے اندر ہی اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدن للمتقین۔ آگے جا کے کیا فرماتا ہے متقین کون ہے؟ ان کی پہلی علامت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کا دوسرا نام روحانیت ہے، یعنی جو روحانیت کے اوپر، چونکہ روحانیت غیب ہے اور غیب روحانیت ہے، تو غیب سے تعلق رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری روحانیت کے تحت آتی ہیں۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایک ہمارا جسم ہے اور جسم کے اندر ایک روح ہے۔ جسم ہمارا ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے فرشتے اللہ پاک نے بٹھائے ہیں سیدھے کاندھے پر، الٹے کاندھے پر، وہ بھی غیب ہے، نظر نہیں آتے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کی جو روح ہے وہ ہے جناب صوفیزم، صوفیت۔ تو جو عبادت کے اندر اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ رسول کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تابع داری کرتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں اللہ رسول کے آگے، تو اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اس پورے نظام کو صوفی ازم کہتے ہیں۔ تو مختلف ناموں سے لوگ جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی جانب۔ اس حدیث کے اندر ہمارے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتی ہیں۔ آج کی نشست کے اندر میں صرف یہ ایک حدیث پاک بیان کروں گا، اور اس کے متعلقہ کچھ اور بھی قرآن کی آیات اور احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ بعد ازیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے جی۔ فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔
بے شک اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کلام کے شروع میں انا حرف مشبہ بالفعل آ جائے تو کلام کے اندر جو شک اور شبہ ہوتا ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کے شروع میں بھی انا آیا، تو یہاں پر بھی انا کا ذکر ہے۔ ان اللہ تعالی قال، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من آدى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وإن سألنی لأؤتینہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں۔ جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کی بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے حدیث کا متن اور ترجمہ اردو زبان میں سماعت کیا، اور یہ ترجمہ بھی مرزا جونیئر جیلمی کے بابے نے یہ ترجمہ کیا ہے، تو اسی کو میں کوٹ کر رہا ہوں، جس کے حوالہ جات یہ اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پر تمام ہمارے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے جو ہمیں نتیجہ ملا ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ اولیاء اللہ برحق ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے عزیز ہیں، جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، مرزا جونیئر جیلمی بابا کہتا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ولی اللہ سے جو دشمنی رکھتا ہے اس سے اللہ پاک دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ولی کے ساتھ ہم نے دشمنی رکھنی نہیں ہے۔ رتی برابر بھی اس کی تنقیص، اس کی تذلیل کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ ایک چیز تو یہ پتہ چلی، اگر ہم نے سوچا بھی، اس کے بارے میں پلاننگ کی، ابھی عملی طور پہ نہیں کیا، عملی طور پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی جناب کسی ولی اللہ کے اوپر ہم نے کوئی ایسا بظاہر تان نہیں کیا، ابھی صرف سوچا ہے، پلاننگ کی ہے کہ میں ایسا کروں گا، اس کے اوپر بھی اللہ پکڑ کرے گا، کیونکہ اعلان جنگ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک بات یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلی۔
اگلی بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، جس کو بابا مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے، تو وہ جو بابا ہوتا ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ فرض عبادت تو اس کے اوپر ہے، اس نے فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے۔ ظہر کی نماز جب وہ پڑھتا ہے، وہ صرف جناب 4 فرضوں کے اوپر جناب نماز ختم نہیں کر دیتا، بلکہ وہ 4 سنتیں قبلیہ بھی پڑھتا ہے، 2 سنتیں بعدیہ بھی پڑھتا ہے، پھر 2 نوافل بھی پڑھتا ہے، 12 رکعتیں پوری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے 8 رکعتیں عصر کی مکمل کرتا ہے، مغرب کی 7 مکمل کرتا ہے، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل کرتا ہے، اور فجر کی 4 رکعتیں وہ مکمل کرتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے وہ تقرب اختیار کرتا ہے، اس پر بھی وہ بس نہیں کرتا ہے، راتوں کو وہ جاگتا ہے، تہجد بلا ناغہ پڑھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کے تقرب میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی قربت میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نوافل ادا کر کر کے پوری زندگی، فرائض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو اس کے اوپر فرض ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن فرائض کے علاوہ وہ نفلی باتیں اتنی کثرت سے کرتا ہے کہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اور وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس اللہ کے ولی کو اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اب اس کے تمام زندگی کے افعال کے اندر میں اپنی رحمت کا نزول کرتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کا مددگار پھر بن جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ یہ جو بولتا ہے جس منہ سے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، یہ خود نہیں بول رہا ہوتا، پیچھے میری طاقت اور نصرت ہوتی ہے، وہ شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، یہ کان پھر اس کے نہیں ہوتے، اس کی سماعت یہ اس کی نہیں ہوتی، یہ سماعت الہیہ ہوتی ہے، یہ وہی سماعت الہیہ ہے کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو وہ اتنے میلوں سے پکارتے ہیں تو جناب حضرت ساریہ سن لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر میں مفصل گفتگو بعد میں کروں گا، ابھی میں صرف اس ایک حدیث پر رہنا چاہتا ہوں، اس پر بہت سا کلام کیا جا سکتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ کے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جناب وہ ایک نماز تو مکے میں پڑھتے ہیں تو دوسری نماز وہ مدینے میں پڑھتے ہیں، ایک نماز وہ بغداد میں پڑھتے ہیں تو دوسری مدینہ شریف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ظاہری طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مادیت کا دور ہے، شکوک و شبہات شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے نمائندے کچھ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس نے فرما دیا تھا یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اولیاء اللہ سے بازن کر دے، لیکن ایسے دلائل ہمیں قرآن اور حدیث میں جا بجا ملتے ہیں، اور شیطان اس کی طرف پھرانے بھی نہیں دیتا، مادیت کا لوگوں کو پھر قائل کرتا ہے، مادیت کی دلائل فراہم کرتا ہے، روحانیت سے بازن کرتا ہے، وہ روحانیت اور غیب کی طرف آنے نہیں دیتا، یہ شیطان کا اصل میں کام ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ جب قربت اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک کی، تو وہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ حضرت یہاں پہ مجھے یاد آ گیا حضرت غالباً غوث پاک کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے، تو ان کا مرید ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ پکارتا ہے اپنے شیخ کو، تو شیخ کو جب پکارتا ہے تو وہ بزرگ اس کو ایسے نکالتے ہیں پانی سے، تو جب وہ نکالتے ہیں تو اس وقت وہ جو شیخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ ایک دم تر ہو جاتا ہے، پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، تو مریدین پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ پانی کہاں سے آ گیا، آپ کے پاس تو اس ٹائم کوئی پانی نہیں ہے، تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ ایک میرا مرید ڈوب رہا تھا تو میں اس کی بچت کر کے آیا ہوں، اس کو نکال کے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ اصل میں
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس کو کرامت سے پھر تعبیر کرتے ہیں۔ کرامت ہوتی بھی وہی ہے کہ جو عقلی طور پہ نامنظور ہوتی ہے، عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی طاقت اور بساط میں بظاہر وہ چیز نہیں ہوتی، کرامت کیسے بھی اسی کو ہے جو کسی ولی اللہ کے ہاتھ سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہ صدور ہو، کیونکہ اس کے ہاتھ وہ بن چکا ہے اللہ پاک خود۔ تو اللہ کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن رہا ہوں، تو کیا اللہ پھر جب وہ بندے سے پھر وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے؟ کیا یہ چیز ادھر سے پکڑی تو ادھر رکھ دی، کیا وہ یہ کام ہوں گے؟ ہاتھ وہ اللہ بن رہا ہے، وہ طاقت اللہ کی شامل حال ہے، تو کہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے؟ پھر بڑے بڑے کام ہوں گے، ایسے کام ہوں گے کہ جو عقل میں آتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں یہ بڑے کمال کے، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کبھی کوئی سوال کر لیتا ہے تو میں پھر اس کو دیتا ہی دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں۔ گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہاں لَأُعْطِيَنَّ یہ لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے۔ آپ کے سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ ڈبل 100% تاکید ہے، میں یہ کام کرتا ہی کرتا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کیوں کہ اس نے سوال کر لی، ان سألنی، اگر یہ مجھ سے سوال کر لے یہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی تو میں اس کو دیتا ہی دیتا ہوں۔ موت کو وہ برا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف ہوگی، اللہ کہتا ہے مجھے بھی اس کو پھر سخت موت دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہمارے تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی کتابوں کے اندر ہمیں جو کچھ ملتا ہے، کشف المحجوب شریف ہے، تذکرۃ الاولیاء پڑھیے، اور دیگر بہت سی کتابیں، احیاء العلوم ہے، دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ لازمی پڑھیں، کیونکہ ان کو پڑھنا اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو 5 ٹائم اللہ پاک ہمارے منہ سے کہلواتا ہے کہ ان بابوں، ان بزرگوں، ان اولیاء اللہ کی سیرت اور کردار کی دعا کیا کرو کہ ان کی گزاری ہوئی زندگی ہمیں مل جائے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا، یہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، اور یہ انعام کن کے اوپر ہوا؟ وہ کون ہیں؟ علیہم، ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ بابے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ آپ کے جتنے ہی پیچھے گزرے اللہ کے بندے، نیک بندے، ان کی علامتیں بھی یہاں پہ ذکر ہو گئی نا۔ نوافل وہ پڑھتے ہیں، تقوی پر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو ان کی سیرت اور کردار پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ مشعل راہ ہے۔ اور اللہ 5 ٹائم ہم سے، ہمارے منہ سے کہلواتا ہے یہ دعا کیا کرو۔ بس یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، گفتگو اس کے اوپر بہت ہو سکتی ہے، سمجھنے کے لیے تو ایک چیز بھی کافی ہے، اور اعتراض کرنے کے لیے تو وہ پھر شیطان ہے، وہ طرح طرح کے اعتراضات پیدا کرے گا، طرح طرح کے شکوک اور شبہات آپ کے ذہن میں لائے گا، ضرور لائے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ شکوک و شبہات تو آنے ہی آنے، اس کو جب دھتکارا گیا تھا، اس کو نکالا گیا تھا تو وہ تو وعدہ کر کے آیا تھا، اس نے کہا میں اب تیرے بندوں کو چین سے رہنے نہیں دوں گا، میں شکوک اور شبہات پیدا کروں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا اور تیرے بندوں سے دور کروں گا۔ حالانکہ وہ دیکھے وہ وہاب کو مانتا تھا، اس نے کہا وہاب میں تجھے مانتا ہوں، تجھے سجدہ کروں گا، لیکن تیرے ولی کو، تیرے بندے کو، اس بابے کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کی عزت اور احترام نہیں کروں گا۔ ہاں وہ وہابی تو تھا، وہاب کو وہ مانتا تھا، لیکن اللہ کے بندے کو، بابے کو نہیں وہ مانتا تھا۔ اصل بات تھی کہ اللہ کے بندے کو ماننا ہے، کیونکہ میں نے حکم دی ہے۔ یہاں پر حدیث کے اندر بھی اس نے حکم دی ہے، حدیث قدسی ہے یہ،
اللہ کا بندہ اللہ کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو بڑا عزیز رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے بندے کو آپ نے نہ ماننا تو پھر چھٹکارا نہیں ہے، پھر وہ ابلیس اور ابلیس کے نمائندوں کے اندر آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یہ تمام حقائق آپ کے سامنے تھے، اور یہاں پر زیادہ گفتگو اگر کروں گا تو ویڈیو بھی ہماری بڑی طویل ہو جائے گی۔ اس کے اوپر مزید میں انشاءاللہ عز و جل جو حق کے متلاشی ہیں ان کے لیے مزید ویڈیوز لے کے آتا ہوں۔ یہ میرا خطاب، یہ میری ویڈیو متلاشیان حق کے لیے ہے، نہ کہ جناب ابلیس کے بندوں کے لیے، ابلیس کے نمائندوں کے لیے یہ میری ویڈیو نہیں ہے۔ یہ میری ویڈیو سے آپ دور ہی رہیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا پیغام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ حدیث بھی مسلمانوں کے لیے ہے، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔